کہ کل کو ملک کو بیچتا، کہتا میرا ملک میری مرضی، میرے پاس شناختی کارڈ ہے اس ملک کا. قومی مفاد تو بیچ دیے نا، ملک کی خارجہ جو تعلقات تھے دوست ممالک کے تھے وہ تمام بیچ دیے، اور سائفر کو ہلا کر کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو گئی. اور اب کیا کہتے ہیں؟ اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. جو اندر بیٹھ کر ایکسٹینشن کی آفر کرے اور بار شہداء کے خلاف مہم چلائے وہ سیاسی جماعت ہے. جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، لوگوں کی بہنوں کو، اور سیاسی انتقام لے، نہ برطانیہ کی کسی عدالت میں نہ پاکستان کی کسی عدالت میں کوئی ثبوت ثابت نہیں ہوا. دوسروں کو کہا کہ ڈیفیڈ اور گرانٹ کے پیسے کھا گئے، خود زکوٰۃ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ سب کچھ ریکارڈ پہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو اپنا اقتدار کھو بیٹھا ہے اور اس اقتدار کو کھونے کی وجہ سے ذہنی مریض بن چکا ہے، جو ملک کو آگ لگانا چاہتا ہے، جو وفاق کی اکائیوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ اگر میں اس کرسی پر نہیں ہوں تو یہ ملک، اللہ معافی، میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کہتی ہوں لیکن یہ ان کے ہی الفاظ ہیں، کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. اور اب وہ شخص معیشت پہ سوال کرتا ہے جس نے ملک کو معاشی دیوالیہ کے دھانے پر لے آیا، وہ ہم سے 6 مہینے میں معیشت کے اوپر سوال کر رہا ہے. تو سوال عمران خان صاحب کو خود جواب دینا پڑے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ گیس نہیں ہے. ڈپٹی اسپیکر صاحب کہتے ہیں گیس نہیں ہے. تو گیس نہیں ہے تو 4 سال جس مافیا کے پاور پلانٹس کو فرنس آئل پر چلایا ہے، جس وقت ایل این جی $3 یا $4 پہ پاکستان میں مل رہی تھی اور دنیا میں دستیاب تھی، تو اس وقت کیوں نہیں لی؟ اگر اس وقت ایل این جی کا بندوبست کر لیا جاتا، اس وقت تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو جیل میں ڈال دیا تھا کہ تم نے ایل این جی خرید کر گیس کی قلت کیوں پوری کی ہے. اس وقت تو ہر وہ شخص جس نے اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈالا اس کو تو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا. پھر کہتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف چور ہے. پھر کہتے سارے لوگوں کے نام لے کر آج تک یہ بات، بھائی چور تھا کوئی اگر تو آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس سارا سرکاری ریکارڈ تھا، آپ کے پاس تمام دستاویز تھے، آپ کے پاس ریاستی طاقت تھی جس کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا. کوئی الزام کیوں نہیں ثابت کیا؟ الزام اس لیے ثابت نہیں کیا کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی طرح تمام لوگوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو کاروبار بنایا ہوا تھا، پرچون کی دکان بنائی ہوئی تھی، گھڑیاں، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے کا اڈا بنایا ہوا تھا. وہ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو اس کرسی پر آتا ہے وہ دن رات محنت کر کے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے اس عوام کی 22 کروڑ عوام کی خدمت کرتا ہے. اگر ان کا فوکس ریلیف دینا ہوتا تو 1 کروڑ نوکری اور 22 لاکھ گھر اس وقت پاکستان کی عوام کو مل چکے ہوتے. اگر ان کا کام پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو ملک جو ہے وہ اس معاشی تباہی کا شکار نہ ہوتا. اور یہ ہر روز چاہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ کر جائے، ہر روز ایک ہی گردان ہے کہ ملک دیوالیہ کر رہا ہے. تو اگر ملک دیوالیہ کر رہا ہے تو وہ آپ کے اعمال اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے کر رہا ہے. جو 4 سال اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا، ایک پروپیگنڈا گروہ نے کیا اور 4 سال اس ملک کو لوٹا گیا، وہ شخص آج سوال دوسروں سے کر رہا ہے. پاکستان کی عوام عمران خان صاحب بھیڑ بکریاں نہیں ہے، اس کو پاگل مت سمجھیں. اس لیے یہ تمام چیزیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو یہ ہر روز سیاسی مخالفین کے تو ہر روز بریت کے قانون کے مطابق، کیونکہ یہ الزامات ثابت نہیں کر سکے، وہ نیب جو ہر روز کی پیشی کا مطالبہ کرتی تھی وہ کسی بھی دن کوئی ثبوت نہیں دے سکی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر عدالت میں ایڈجرنمنٹ مانگی گئی نیب کی طرف سے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب الزام تو لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے کوئی ثبوت پاکستان اور بار کی عدالت میں پیش نہیں کیا. اور آج اگر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سرخرو ہوئے ہیں تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام سرخرو ہوئی ہے. انہوں نے آتے ہی کہا کہ پاکستان پورے کا پورا چور ہے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ پاکستان پورے کا پورا کرپٹ ہے. انہوں نے 22 کروڑ عوام کے اوپر الزامات لگائے. اور آج جو یہ انکنڈیشنل اپالوجی آئی ہے، اس سے پوری دنیا میں میسج گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں کھاتے،
پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بیرون ملک جو ایڈ آتی ہے، جو گرانٹ آتا ہے، جو لون آتا ہے، اس کو چوری نہیں کرتے۔ ہم ایک بہت ذمہ دار قوم ہیں، اور جو باہر کے لوگ ہمیں اپنا ٹیکس پیئر منی تھرو دیز ایڈ ایجنسیز ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اندر بھیجتے ہیں، وہ ہم ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہم عوام کو پہنچاتے ہیں۔ سیلاب کے دوران انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا، ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، تو ایک تو وہ ڈیم کے نام سے پورے 22 کروڑ عوام کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے، تو اب جو فلڈز کے اوپر پیسہ جمع کرایا، جب یہ ہیلی کاپٹر کی سیر کرتے تھے اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر جو فلڈ وکٹمز ہیں، باقی صوبوں کو چھوڑ دیں، جو فلڈ وکٹمز ہیں ان کو جا کے مل لیں، ان کا حال پوچھ لیں۔ وہاں 4 سال مسلط رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں 9 سال ان کی حکومت رہی ہے، اور ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ وہاں جا کے کسی کا حال پوچھ کر، کسی کا ہاتھ پکڑ کر، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ لوگوں کے حال پوچھ لیں۔ لیکن ایک ہی گردان ہے، اور میں اس ہاؤس پہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال اکتوبر میں 2023 میں الیکشنز ہوں گے، اور پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو ایک مکار، ایک جھوٹ، ایک سازشی، ایک فسادی، ملک کو تقسیم کرنے والا، ملک میں انتشار پھیلانے والا شخص کو ووٹ دینا ہے، جس کی ذہنی حالت صرف اپنے گرد گھومتی ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز آپ پاکستان کی عوام پر چھوڑ دیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام، یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے حق میں اور سچ پر مبنی فیصلہ کرے گی۔ بہت شکریہ۔